बिस्मिल्लाहिर्रहमान الرحیم السلام علیکم. میں ہوں محمد ابریز حمزہ اور آج ہم اپنی ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ریسرچ ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیوز ہم کریں گے. تو اس سیریز کا نام میں نے رکھا ہے علم و حالات. اس میں علم اور آج کل کے حالات سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. ریسرچ ریلیٹڈ چیزوں کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. تو اس سیریز کے ٹائٹل علم و حالات کی مناسبت سے سب سے پہلا جو ہم نے ٹاپک اس کے لیے چوز کیا ہے وہ علم ہے. علم کا فقدان ہمارے ملک پاکستان میں. الٹریسی کی اگر ہم بات کی جائے ڈیفینیشن کی تو عام الفاظ کے اندر جو شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتے وہ الٹریسی کے اندر آتے ہیں, اس کے ان پڑھ کے اندر آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو, اور علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. لیکن ہمارے ارض پاکستان کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق آلموسٹ 63% جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور باقی 47% الٹریسی ہمارے ملک کے اندر ہے. اور اگر ہم صوبوں کی بات کریں تو یہ ایک پکچر میرے سامنے موجود ہے جس کے اندر ڈفرینٹ پروونسز کے بارے میں بتایا گیا ہے, جس کے اندر بلوچستان, سندھ, فاٹا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. ان میں آلموسٹ 50% کے اس سے زیادہ الٹریسی موجود ہے. باقی کے پی کے اور پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر یہاں پر لٹریسی ریٹ 50% سے زیادہ ہے, الٹریسی ریٹ 50% سے کم ہے. تو اس کے حساب سے ہمارے پاکستان کے اندر تقریباً آدھے سے کچھ کم لوگ ان پڑھ ہیں. اس کی ہم مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہمارا تو بزنس ریلیٹڈ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے, تو میں اکثر شو پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اکثر کچھ جاننے والے ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں جو مطلب ان کے پاس کوئی میسیج وغیرہ ہے بینک کا یا کوئی اس طرح کا, تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ اس میسیج کے اندر کیا لکھا گیا ہے, مطلب کیا لکھا ہوا ہے, ہم سے کہ کیا بات کر رہے ہیں. تو ان کو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو کچھ سمجھاتا ہوں کہ بینک والے یہ کہہ رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. اور کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بل لکھ دو یا ہمیں کچھ لکھنا ہے وہ لکھ دو. تو بات یہ ہے کہ وہ ان پڑھ الٹریسی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. اگر ہم بات کریں کہ الٹریسی کس وجہ سے ہوتی ہے, بلکہ اس سے پہلے یہ کہ الٹریسی کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ کام کاج کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹے بچے, یہ چائلڈ لیبر کی طرف, اور چائلڈ لیبر پاکستان کے اندر قانونی نہیں ہے, لیگل نہیں ہے, انلیگل وے کے اندر آ جاتا ہے. تو چائلڈ لیبر کا بھی ڈفرینٹ پروونسز کے اندر یہاں پر چارٹ آپ کو دیا ہے. اس چارٹ کے اندر لٹریسی ریٹ کا, جس کے اندر جو لیبر چائلڈ لیبر ہے اس کے بارے میں بھی آپ کا یہ چارٹ بتا رہا ہے. اس کے اندر یہ ہمارا گلگت بلتستان کے اندر اور پنجاب کے اندر چائلڈ لیبر کا زیادہ ریٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الٹریسی کی کیا وجوہات ہیں. ان وجوہات کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ سب سے پہلے ان امپلائمنٹ ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, جن کا ہے ان کی انکم بہت کم ہے, اور ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس وجہ سے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ علم حاصل نہیں کر سکتے, جو غریب بچے ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. ابھی ہم اس کو بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کی بہتری سب سے پہلے تو ہم اپنے چھوٹے لیول, اپنے لیول سے جب آغاز کرتے ہیں, گورنمنٹ لیول کا تو الگ چیز ہے نا, ہم اپنے لیول سے اس کا آغاز اس طرح کر سکتے ہیں. آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں. جو آج کل میرے دوست یونیورسٹی کے کچھ ہیں, کچھ میرے جونیئر ہیں, وہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اپنے خود کے پیسوں سے, خود کے اخراجات سے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد جو ماحول میں یا جو محلے میں اپنے نظر رکھ رہے ہیں. جو بچے ان پڑھ ہیں یا جو پیسے ان کے پاس نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج سکیں یا ان کے کتابیں اور جیومیٹری وغیرہ اور بیگ وغیرہ کے خرچے اٹھا سکیں, تو ایسے کر رہے ہیں کہ ان گھروں کو تلاش کر رہے ہیں, ان سے بچوں سے بات چیت کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس سے بات چیت کر رہے ہیں, اور اپنے پیسوں سے ان کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیسوں سے ان کے بیگ, ان کی جیومیٹری کتابیں, اور جیومیٹری کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پینسل, ربڑ, اسکیل اور کلرز وغیرہ, وہ سارا کچھ ان کو خرید کے دے رہے ہیں, اور ان کو مطلب انسپائر کر رہے ہیں کہ بیٹا تم پڑھو. پڑھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے فیوچر کے لیے. آپ کے فیوچر میں آپ اس
جو آپ کی ڈگریز ہیں یا آپ جو پڑھ لکھ رہے ہو اس سے بہت اچھا کما سکتے ہو اور آپ کی پوری زندگی میں آپ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, میں خود ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ایک ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے ایک انسپائریشن بھی ہے. ہم اسکول لیول پہ, کالجز لیول پہ, یونیورسٹی کے لیول پہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک ٹیم ورک کے ذریعے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں کہ اپنے ماحول میں ارد گرد میں ان بچوں کو دیکھیں, تلاش کریں جن کو پڑھنے کا شوق ہے لیکن وہ انکم کی وجہ سے یا انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سک رہے. تو ان کی ہمارا تو اتنا کچھ نہیں جائے گا, ہم اپنے کچھ پیسوں سے ان کی مطلب بیگ خرید کے دے دیں گے, انہیں کچھ کتابیں خرید کے دے دیں گے, انہیں مطلب جو امپورٹنٹ چیزیں ایجوکیشن کے لیے وہ کر کے دے دیں گے. تو آگے وہ اس کا پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور وہ آپ کے لیے تو ایک اجر کا ذریعہ بنے گا, دوسرا اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. سو یہ ایک اہم چیز ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کے لیے ہیں کہ سب سے پہلے تو پرائمری جو سکولز ہیں ان کی تعداد زیادہ کی جائے گا. ہمارے پاکستان میں تعداد ویسے بھی بہت زیادہ پرائمری سکولوں کی گورنمنٹ میں, لیکن اسپیشلی سندھ اور بلوچستان اس طرح کے کچھ صوبے ان کے ٹیچرز کا بہت کمی ہے, اور ویل ایجوکیٹڈ اور اچھے جو ٹیچرز ہیں ان کی بہت کمی ہے. ان ٹیچرز کو زیادہ سے زیادہ جو نیو ٹیچرز ہیں ان کو لایا جائے تاکہ وہ نیو ماڈرن طریقے سے بچوں کو ایجوکیشن دیں اور ایڈوانس ایجوکیشن دیں, تاکہ بچوں کو آج کل کے حالات کا پتہ چلے اور وہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. ایک تو بات یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انفراسٹرکچر قائم کیا جائے اور جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, ایجوکیشنل فیسلٹیز ہوں, فائنینشیل فیسلٹیز ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایک تو فروغ ملنا چاہیے, اور دوسرا یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو مافیا وغیرہ کام کر رہے ہیں, مافیا اس طرح کے ان کے جو فیس وغیرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے تاکہ وہ صرف ہائی کلاس ہی افورڈ کر سکتے ہیں, مڈل کلاس کی پہنچ سکے وہ بہت دور ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی فیس کو کم سے کم کیا جائے تاکہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن جو ہے, بہتر ایجوکیشن, وہ ان کو پرائیویٹ اسکول میں بھی جو مڈل کلاس ہے یا غریب طبقہ ہے وہ پرائیویٹ اسکولز میں بھی زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. اور بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول کو کمپیٹ کرنا چاہیے پرائیویٹ اسکولوں سے ایجوکیشن کے معاملے میں اور اس طرح کی تمام چیزوں کے اندر. تو یہ ساری چیزیں تھیں میری آج کی اس ویڈیو کے اندر. تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور میری اس نئی سیریز کا آغاز کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اور ان اچھی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں, اپنے ارد گرد, اپنی فیملیز میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس طرح کی موٹیویشن ملے اور وہ دوسروں کی ہیلپ کریں, اور اس سے یہ ان کو اجر بھی ملے گا, ان کو ثواب بھی ہوگا, اور دوسروں کی جو مستحق ہیں ان کی زندگی بھی بہتر ہو پائے گی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لازمی شیئر کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور کوشش کروں گا کہ اپنی اس سیریز میں, ان ویڈیوز میں کنسسٹنسی لے کے آؤں, جلدی سے جلدی نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں. آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.